ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ الذی خلق الاشیاء ناطقۃ بحمدہ وشکرہ والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعى والصلاة والسلام علی حبیبنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الہداۃ المہدیین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا صلی علی محمد وعلی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وخطابہ الحمید وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد وکلنا محمد صلوات بسم اللہ۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں بھائیو دوستو، سب سے پہلے میری دلی دعا ہے کہ خالق حقیقی اب تمام احباب کا اس مقدس مقام پہ تشریف لانا، علماء و ذاکرین کی پڑھائی، بانیان فرش ازا کا یہ اہتمام، لنگر و نیاز، خرچ خراجات اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ آج کے دن کا صدقہ مالک آپ کی اور میری یہاں جملہ پریشانیاں دور فرمائے۔ پریشان تو نہیں ہو گئے ہو؟ اگر محسوس نہ کریں، بیٹھے سارے مسجد میں تھوڑا سا قریب ہو جائیں، ایک گلدستہ بنا لیں۔ ضد کا علاج تو میرے پاس کوئی نہیں، جن کی میڈیکلی مجبوری ہے، جو نہیں چل سکتے، جو یہاں تک چل کے آ گئے ہو، وہ آپ آگے بھی آ سکتے، آ جائیں۔ یار بلا فاصل کے ماننے والے ہو، یہ فاصلہ اچھا نہیں لگتا، یہ فرنٹ خالی ہو تو پھر کیا مقصد؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حیدری، آپ لوگوں کا جرم بھی نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آپ لوگوں کا جرم بھی نہیں ہے، وقفہ لنگر ہو گیا ہے، چلو جو چلے گئے ہیں وہ کھا آئیں گے، آپ جا کے تناول فرما لینا۔ مشکل وقت مسجد اور مولوی
مولوی یہ قوم دو جگہوں پہ دیکھنا پسند کرتی ہے، یا نکاح پہ یا جنازے پہ، باقی اس قوم کو مولوی کی ضرورت نہیں۔ ہاں میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں ملک صاحب، اس قوم کو دو جگہ پہ مولوی اچھا لگتا ہے، یا جنازہ پڑھانا ہو یا نکاح پڑھانا ہو۔ اچھا شریعت نے یہ دو جگہ بھی آپ کے لیے خالی نہیں چھوڑی ہیں، شریعت نے آپ کو کہا ہے اطلب العلم من المہد الی اللحد۔ یہ کرائے کا مولوی شریعت کہتی ہے کوئی نہیں میں نے بنایا، اللہ کہتا ہے میں نے کوئی نہیں بنایا، تیری بدبختی ہے کہ تو نے نہ پڑھا اور پیسے دے کے کرائے والا مولوی تو نے خود پسند کیا، ورنہ پیدائش سے لے کے قبر تک اس ماء فہم تک تجھ پہ علم حاصل کرنا واجب ہے۔ یہ تو تیری بدبختی ہے کہ تو نے دعویٰ یہ ہے کہ میں باب العلم کا بھکاری ہوں۔ بسم اللہ ماشاءاللہ، بلند تر صلوات پڑھ لیں، اللہم صلی علی بسم اللہ۔ اچھا اب آپ لوگوں کا بھی امتحان ہے اور ہمارا بھی امتحان شروع ہو گیا، اور کوشش کرتا ہوں کہ بزرگوں سے بھی دعا لے لیں اور آپ لوگوں سے بھی۔ اس قوم کی بدبختی ہے، اس قوم کا المیہ ہے، ورلڈ پہ سے زیادہ اہل علم کا احترام کیا جاتا ہے ورلڈ پہ، اور پاکستان کی بدبختی یہ ہے کہ عالم دین کو در در پہ دھکے کھانے پڑتے ہیں۔ اور پھر شیعہ قوم کی بدبختی یہ ہے کہ جس سے علم سیکھنا تھا، جس سے علم حاصل کرنا تھا، کسی پہ مقصر اور کسی پہ غالی کی مہر لگا کے انہیں کھڈے لائن لگا دی، اور جنہوں نے سکول جا کے بھی نہیں دیکھا وہ ممبر پہ آ گئے۔ یہ میں المیہ بیان کر رہا ہوں، دکھ بیان کر رہا ہوں۔ کوئی جہنم جائے تو بے شک جائے، خوشی سے جائے، اس کا پیر جو جہنمی ہے۔ کوئی حیدری کوئی جائے جہنم تو بے شک جائے، اور با جماعت جائے، اکیلا نہیں، با جماعت جائے۔ اور بدبختی ہے ان لوگوں کی جنہوں نے در اہل بیت چھوڑ کے صرف انسانوں کو نہیں، سیدزادہ جانوروں تک کو انہوں نے انعام بنا لیا، جانوروں تک۔ بدبختی ہے اس قوم کی، لا الہ الا اللہ بھی پڑھ لیا، محمد رسول اللہ بھی پڑھ لیا، صرف علی ولی اللہ کی مخالفت میں مسجد میں بیٹھا ہوں اور محراب مسجد میں بیٹھا ہوں اور تیری قوم کا ذمہ دار خادم ہوں، اور ذمہ داری سے گزارش کر رہا ہوں کہ دنیا نے دروازہ اہل بیت چھوڑ کے صرف بندوں کو اپنا امام نہیں بنایا، بندے بروز قیامت علی کے علاوہ جنہوں نے امام بنایا، بندوں نے جانوروں کو بھی امام بنایا، اور اپنی زبان سے نہیں، تاریخ پڑھ کے دیکھ لو کہ اسبغ ابن نباتہ سے قبلہ روایت ہے کہ امیر کائنات نے، میں صرف تیری توجہ کے لیے یہ ایک حدیث رسول سنا رہا ہوں، حدیث معصوم سنا رہا ہوں، پھر میں چیک کروں گا کہ تو سنتا کیا ہے اور میں نے پڑھنا کیا ہے۔ اسبغ ابن نباتہ روایت کرتا ہے کہ عامر ابن حریث اپنے 7 آدمیوں کے ساتھ ہمارے ساتھ تھا۔ کتاب کا نام علی من المہد الی اللحد۔ یہ جیب والا رکا میرے پاس کوئی نہیں، اور بزرگوں کی محنت بھی میرے پاس کوئی نہیں کہ بزرگوں نے یہ فرمایا۔ نیٹ کا دور ہے اور میری یہ مجلس لائیو جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ جس دور میں تو گزر رہا ہے یہ کمپیوٹرائز دور ہے،
تیری چالاکی 1 منٹ سے پہلے تیرے سامنے آ جائے گی، تو غلط پڑھ رہا ہے یا صحیح پڑھ رہا ہے۔ تو نے ممبر حسین کو سٹیج بنایا ہے یا ممبر حسین ہی سمجھا ہے؟ ٹھیک ہے، جاہل پڑھ رہا ہوتا ہے اور پڑھے لکھے جہلا کو داد دے رہے ہوتے ہیں اور آگے بیٹھ کے دے رہے ہوتے ہیں۔ المیہ اس قوم کا۔ اور بدبختی مسلمان کی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے علی کو اپنا امام نہ بنا کے اپنا نقصان اتنا کیا کہ باجماعت جہنم جا رہا ہے۔ صرف باجماعت انسانوں کے ساتھ نہیں، بندوں نے علی کی مخالفت میں جانوروں کو اپنا امام بنا لیا۔ ہاں اسبغ ابن نباتہ روایت کرتا ہے کہ مولا امیر کائنات نے مسجد کوفہ میں ہمیں اکٹھا کیا۔ مسجد کوفہ میں امام علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں فرما رہے ہیں کہ یہ جمعہ مدائن میں آپ نے میرے پیچھے پڑھنا ہے، جاؤ سارے مدائن کی طرف۔ بیٹھے ہو کر لما گل جی، بسم اللہ، مدائن چلے جاؤ اور جمعہ تم نے میرے پیچھے پڑھنا ہے۔ اسبغ روایت کرتا ہے کہ یہ عمرو ابن حریث اپنے ساتھیوں سمیت ہم سے جدا ہو گیا، اور یہ شکار کے بہانے، سیر و تفریح کے بہانے انہوں نے جنگل کا رخ کر لیا۔ ہم وہاں سے اتوار کو چلے اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں پہنچ گئے۔ یہ بندے ہم سے، یہ 7 اور 8واں ان کا یہ امام، 8واں ان کا راہبر، یہ ہم سے جدا ہو گئے۔ انہوں نے کسی جنگل کا راستہ اختیار کیا، جنگل میں جا کے انہوں نے شکار کیا، شکار کر کے اس کے تکے بنا کے، کباب بنا کے بیٹھ کے کھانے لگے۔ کھانا کھا رہے تھے کہ سامنے سے سوس مار گزری۔ سوس مار سمجھتے ہو؟ گو سمجھتے ہو؟ جی راوی دے بندے بھی گو نہیں سمجھتے تو پھر کی نہ سمجھنے؟ وہ گو سامنے سے نکلی۔ گو یہ ایسا مردود جانور ہے، یہ پکڑا نہیں جاتا، یہ یہ دائیں بائیں ہو کے نکل جاتا ہے۔ پتہ نہیں ان بدبختوں نے اسے پکڑ کیسے لیا۔ یہ عمر اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے کہ آج کے بعد ہم اس کی اتباع کریں گے، یہ ہمارا امیر المومنین ہے، یہ ہمارا امیر المومنین ہے، اور ہم آج اس کی بیعت کرتے ہیں۔ انہوں نے اس گو کو پکڑا اور گو پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ ان 8 بندوں نے اس گو کی بیعت کی اور گو کو اپنا امیر المومنین بنایا۔ توجہ میں بیٹھے ہو تو جملہ کہہ دوں، اس گو کو اپنا امام بنا کے یہاں سے چلے ہیں۔ جمعے کا خطبہ امیر المومنین مسجد مدائن میں پڑھ رہے تھے۔ یہ سامنے مسجد کے دروازے پہ آئے، امیر المومنین خطبہ پڑھ رہے تھے۔ جب ان پہ نظر پڑی نا، امیر المومنین فرماتے ہیں یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت والے دن ہر بندہ اپنے امام کے ساتھ مشہور ہوگا۔ قسم ہے اس وحدہ لا شریک کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں علی ابن ابی طالب کی جان ہے، تم میں سے 8 بندے وہ ہیں جو گو کے ساتھ مشہور ہوں گے۔ تم میں سے 8 بندے وہ ہیں جو گو کے ساتھ، ان کے نام بھی جانتا ہوں، ان کی نسلیں بھی جانتا ہوں، یہ بھی جانتا ہوں کن کے ہیں، یہ بھی جانتا ہوں کہ کن کے نام سے منسوب ہیں۔ اسبغ کہتا ہے جیسے کھجور کا درخت گرتا ہے نا، ایسے ہوا میں یہ وہ بندے تو جہنم جائیں تو بے شک جائیں کہ جو گو کے پیچھے ہیں، جن کا امام بھی علی ہو اور زہرا کے در کے وہ غلام ہوں۔ وہ بندے اگر علم سے دور ہوں تو وہ پھر اپنی جہالت پہ روئیں، اپنے آپ کو گلا کریں، وہ مذہب پہ بدنامی اور کلنگ کا ٹیکا نہ بنے۔ بلند تر صلوات پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد ہے کوئی اجازت کہ میں 2-4 جملے آپ کی خدمت میں؟
میں نے جناب کے سامنے سورہ احزاب کی ایک مشہور و معروف آیا وفی ہدایت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، چونکہ آج کا دن ایک محمد کی ولادت کا دن ہے۔ آج کا دن اور رجب بھی بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے، بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، بڑی عزتوں والا مہینہ ہے۔ اسی رجب کی مناسبت سے اور اسی امام کی ولادت کی مناسبت سے میں نے اس آیت کو اپنا سرنامہ کلام قرار دیا ہے کہ یہ اہل بیت رسول ہیں کون، اور اس اہل بیت رسول کو اللہ نے بنایا کیوں، یہ اہل بیت رسول دنیا پہ آئے کیوں، اور ان کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی دنیا میں بھیجنے کی۔ گھبرا گئے ہو؟ سورہ احزاب آیت نمبر 33، مالک ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ، تحقیق بے شک لا ریب اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اے اہل بیت محمد تم سے رجس کو دور رکھا جائے، تم سے رجس کو دور رکھوں جیسا کہ دور رکھنے کا حق ہے۔ یہ برج میرے سامنے نہ بیٹھے ہوتے تو میں واقعاتی گفتگو کر کے گزر جاتا اور آپ کو چھت سے بھی اوپر لے کے جاتا ناروں کی شکل میں۔ اب چونکہ محققین بھی بیٹھے ہیں اور علم دوست بیٹھے ہیں اور ایسی شخصیات بیٹھی ہیں، میں نے اس لیے اس وادی میں جانا قبول کیا کہ جس میں سے آپ کو اگر محسوس ہو تو چند موتی لے لینا، چند موتی تلاش کر لینا، ورنہ جیسے چل رہا ہے میرے بعد بھی بڑے سریلے بندے بیٹھے ہیں اور سر کی اس مقام پہ پہنچائیں گے جہاں ہمیں بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ سر کی کون سی قسم ہے۔ ٹھیک ہے، پھر سن لینا سریلے کو، ایک سورے کو بھی سن لو، قرآن بھی سن لو، یہ بھی اپنی عادت بنا لو بھئی قرآن بھی، حالانکہ قرآن فائدہ ہی صرف مومنوں کو دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قبلہ قرآن فائدہ ہی مومنوں کو دیتا ہے، نماز فائدہ ہی مومنوں کو دیتی ہے، منافق کو تو قرآن فائدہ نہیں دیتا۔ امام علی علیہ السلام کسی سفر میں کمبر ساتھ ہے، ایک بندہ بڑی خوبصورت تلاوت کر رہا ہے، کمبر 2 منٹ رک گیا، امیر کائنات نے پیچھے نہیں دیکھا بلکہ روک کے کہتے ہیں کمبر کیوں رک گیا، یہ قرآن اسے فائدہ نہیں دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ قرآن اسے فائدہ نہیں دے گا۔ کمبر کہتا مولا آپ کل ایمان ہے، آپ بہتر جانتے ہیں، میں تو اس کی سریلی آواز، کہا پوچھ لے کہ علی کو جانتا ہے، اس نے کہا علی کو جانتا ہے، اس نے کہا علی کون ہے، میں نے تو اپنی محنت سے قرآن یاد کیا۔ کمبر اب بتا قرآن اسے فائدہ دے گا؟ اب ولایت آل محمد ہے، روح نماز، روح قرآن، جیسے روح نکل جائے جسم بدبودار ہوتا ہے، جو مردہ انہیں فائدہ نہیں دیتا وہ تمہیں کیا فائدہ دے گا۔ روح دین کا نام ہے ولایت آل محمد، روح اسلام کا نام ہے، چونکہ پیغمبر کی حدیث ہے 5 چیزیں اللہ نے بھیجیں، یہ 4 اتنے تک بیکار ہیں جب تک ولایت آل محمد شامل نہ ہو۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اتنے تک بیکار ہے جب تک کہ ولایت اہل بیت، صرف ولایت علی نہیں، 12 کی ولایت، یہ بھی بھول ہے کہ ہم شیعان علی ہیں، نہیں، تو پہلے امام سے لے کے 12ویں امام کا شیعہ ہے، تجھ سے جو تقاضا کیا جائے گا وہ علی کی امامت پہ ایمان تو تجھ سے پوچھا جائے گا، تیری اتباع جو ہوگی وہ 12ویں کے ساتھ دیکھی جائے گی، 12ویں کا کتنا عارف تھا،
12ویں کو کتنا جانتا تھا. اور پھر مجبوری, اور پھر اس منبر سے بھی ہماری مجبوری سوائے 1-2 اماموں کی, 3 اماموں, 4تھے امام تک, اور اس سے آگے ہم شاید ولادت اور شہادت سے بھی واقف نہیں ہیں. مشکل تے پہ گئے ہیں, پہ مولوی تے گئے ہیں تے بیٹھے مسیح تے چھا انجی نہیں. جی 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 یہ سب مصائب پڑھیں گے, میں بھی پڑھوں گا, چونکہ انہوں نے رکھی ہوئی ہے ان کی ڈیٹ اپنی, چونکہ اتوار ان کا مارچ کا. اور ہمارا اکثر, یہاں کا مسئلہ نہیں, ہمارا اکثر یہ پروگرام, ہمیں اس بات سے غرض نہیں کہ آل محمد سے کون سی چیز جو ہے نا وہ ہمیں رضا کے لیے تقاضا کر رہی ہے. ہماری غرض یہ ہے کہ ہماری ڈیٹ پکی ہے. اوکھیاں گلاں تے چپ کرانا لیاں گلاں, گھبرا گئے ہو. ہم ساروں کا یہ حال ہے, ایک یہاں کی بات نہیں, ہم سب کا, چونکہ ہماری ڈیٹ نانا دادا کی وقت سے شروع ہے. ہم عید والے دن بھی ماتم کرتے ہیں, اور ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ خدا را, یہ میں ہاتھ باندھ کے بیٹھا ہوں, میری بات نہ سننا, شیعت پہ عمل کرنا, شیعت کو پڑھنا. اور مظلوم ہے یہ دین, یہ شیعت بیگانوں میں تو ویسے مظلوم ہے نا, انہوں نے تو بغض کی وجہ سے نہیں پڑھا, اپنوں نے جہالت کی وجہ سے نہیں پڑھا. یہ جتنا خرچہ, یہ جتنے پیسے, یہ جتنی رقم دین کے نام پہ شیعہ خرچ کر رہا ہے, کائنات پہ کوئی نہیں خرچ کر رہا. اور جا کہاں رہا ہے؟ کسی کی WB آ رہی ہے, کسی کی کرولا آ رہی ہے, کسی کی ہنڈا آ رہی ہے. ہیں ناراض تے نہیں ہو گئے؟ دین پہ خرچ کتنا ہو رہا ہے؟ ہو تو دین کے نام پہ رہا ہے. بچپن سے لے کے, ماں کی گود سے لے کے ابھی تک جو مجالس سن رہے ہیں, ان کے پاس فکر کتنی پہنچی ہے؟ مجلس کا تو مقصد یہ تھا نا, تبلیغ دین. اس سے بڑا تبلیغی مرکز کسی قوم کے پاس موجود نہیں. یہ مجلس حسین جتنا بڑا تبلیغی مرکز ہے, اس سے بڑا اور تبلیغی کام کہیں سے بھی نہیں ہو سکتا. میڈیا کا وار کا دور ہے, بندے ایمان ابو طالب پہ بکواس کر رہے ہیں, بندے علی علیہ السلام پہ بکواس کر رہے ہیں, بندے بی بی کے حق پہ, حق زہرا پہ بکواس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور کتنی تنظیم ہے تمہاری, کتنا نظم و ضبط ہے تمہارا, کتنے بچے, کتنے نوجوان تمہارے ہیں جو تمہارے نوجوان فقہ آل محمد سے ثابت کر دیں کہ یہ جھوٹے ہیں. اگر صرف فقہ جانتے نا سیدزادہ, وضو کا طریقہ انہیں آتا تو انہیں مناظرہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. نماز انہیں آتی, انہیں مناظرہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. یہ جو بندہ بدبخت کہہ رہا ہے کہ ایمان ابو طالب پہ حملہ کر رہا ہے, حافظ غلام سرور کی ویڈیو تو آپ نے دیکھی ہوگی. یہ سیالکوٹ سے حافظ غلام سرور صاحب ہیں, نیٹ پہ سرچ کر لینا. یہ ابھی ان کی عمر جو ہے وہ 83 سال تک ہے, ابھی ان کی عمر. میں صرف خاص خبریں سناؤں گا, مجلس نہیں پڑھوں گا. آپ پریشان ہو گئے ہو کہ مولوی کے بس میں آ گئے ہیں, مولوی کیا کرے گا ہمارے ساتھ. آغا حافظ صاحب کا انٹرویو کیا ہے علامہ امتیاز کاظمی صاحب نے. یہ آپ حافظ غلام سرور نیٹ پہ لکھیں گے نا, یوٹیوب پہ, تو آ جائے گی ساری ویڈیو سامنے, ساری کیسٹ سامنے آ جائے گی کہ محمد و آل محمد کو پہچاننے کے لیے ظرف بلند ہونا چاہیے, علم ہونا چاہیے. بندے کے اندر سوچ پیدا ہو تو پھر بندہ کسی غیر کے دروازے پہ نہیں جا سکتا. یہ حافظ غلام سرور صاحب کون ہیں؟ یہ اس وقت کے عالم دین اور PhD اور ڈبل PhD یہ ڈاکٹر ہے, مصر الازہر کے.
یہ خود کہہ رہے ہیں کہ 1 سال 4 مہینے میں میں یہاں سے پیدل مصر گیا تھا، یہاں سے پیدل مصر گیا تھا، مصر، اور وہاں جامعہ الازہر میں پڑھتا رہا ہوں، اور اس جامعہ ازہر سے میں نے پی ایچ ڈی کی۔ یہ صرف غور کرنے والی بات ہے، میں آپ سے نعروں کے تقاضے نہیں کر رہا، صرف یہ بات پلے باندھ لینا اور غور سے لے جانا۔ یہ نہیں ہے کہ نعروں والی تقریریں نہیں آتی، نہیں، ہم نے آپ کو خطابت سنا کے ایسا سن کر دیا کہ اب آپ پہ ڈینیٹیل زہر بھی جو ہے وہ اثر نہیں کرتا کہ وہ بھی اثر کر جائے اور آپ ہل جائیں، نہیں، آپ ایسے سن ہو گئے ہیں۔ خدا را یہ ہاتھ بندھے ہوئے، اپنے آپ کو تھوڑا سا جگاؤ، اپنے آپ کو تھوڑا سا بیدار کرو۔ اب مناظرے، اور اب تو 1 منٹ سے پہلے آپ کو فوراً جواب مل جاتا ہے کہ آپ نے کیا کہا ہے۔ یہ علامہ غلام سرور صاحب کہتے ہیں کہ میں وہاں گیا مصر میں، یہاں کسی مدرسے میں داخل ہوا، میرے حالات یہ نہیں تھے، میں چلتا چلتا مصر تک پہنچا۔ مصر میں جب پہنچا تو میں نے وہاں تعلیم شروع کر دی۔ میں جب جوان ہوا تو میرے استادوں نے کہا کہ تیری شادی فلاں استاد کے بیٹے سے کرنی، کہتے ٹھیک ہے جی، میری اس استاد کے بیٹے سے کرو، لیکن نکاح میرا کوئی غیر مسلم پڑے گا۔ توجہ ہے، نکاح میرا نہ آپ حافظ صاحب پڑھیں گے نہ کوئی استاد پڑھے گا، وہ فلاں جو عیسائی استاد ہے نا وہ ہمارا نکاح پڑھے گا۔ استاد پریشان ہو گئے، تو مسلمان ہے، وہ عیسائی ہے، انہوں نے کہا نہیں، یہ شرط قبول کرو تو پھر میں نکاح کرواتا ہوں فلاں استاد کی بیٹی سے۔ نے کہا یار انسان بن، تو حافظ قرآن ہے، تو دین کا طالب علم ہے، اور تیرا نکاح۔ علامہ کہتے ہیں کہ جب میں نے ان کو اس بات پہ راضی کر لیا نا، اور یہ بندے مجبور ہو گئے یہ بات کہنے پہ، انہوں کہتے ہیں بدبختو، ایک کافر میں نجس بندے کا نکاح نہیں پڑھ سکتا تو محمد کا نکاح کسی کافر نے کیوں پڑھا؟ اوہ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا تمہارے نبی کا نکاح ایک کافر پڑھ سکتا ہے تو ایک امتی کا نکاح کافر کیوں پڑھ نہیں سکتا؟ کہتے ہیں میرے استاد کہتے ہیں کہ اب ہمارے ذہن میں بات آئی، اس سے پہلے کافر کہا جاتا تھا، اس کے بعد انہوں نے بورڈ لگا دیا کہ آج کے بعد جو بندہ ابو طالب کو کافر کہے گا وہ خود کافر ہے۔ یہ کہاں سے بات آئی؟ علم سے۔ علم آیا، تھا اہل حدیث، تھا وہابی، شیعہ نہیں تھا، علم کی وجہ سے، علم کی دولت اسے غیروں سے نکال کے علی کے دروازے تک لے آئی، اور یہ ہماری جہالت آئے ہوئے علی کے دربار میں لوگوں کو واپس لے کے جا رہی ہے۔ شاید اگر میں غلط کہوں تو مجھے ٹوک لینا، مجھے پاکڑ لینا، مجھے سزا دینا۔ اتنا عرصہ آپ بھی ٹیچنگ کرتے رہے، بلکہ پرنسپل رہے ہیں، تو آپ کی موجودگی میں نے یہ انداز چینج کر دیا۔ میں خطابت نہیں کر رہا ہوں، میں صرف حقیقت اور آپ تک جو حقائق ہیں وہ پہنچانا چاہتا ہوں، اور آپ بھی حقائق کو قبول کریں۔ وہ حافظ صاحب کہتے ہیں کہ میرے دل میں بلند تر صلوات پڑھ لیں، اللہم صلی علی بسم اللہ سیدزادہ۔ اب اور مشکل ہو گئی، قبلہ بھی تشریف لے آئے ہیں اور انہوں نے میرے بعد خطاب بھی کرنا ہے، اور مشکل بن گئی میرے لیے، اور بہرحال امتحان ہے۔ سادات عظام سے دعا لے کے آپ کو بھی طالب دعا کرتا ہوں۔ یہ حافظ غلام سرور صاحب کہتے ہیں کہ میں نے وہاں سے مجھے شام بھیجا گیا، کہ مصر والوں کا ایک مدرسہ شام میں تھا، اس مدرسے کا مجھے انچارج بنایا گیا، وہ بیوی میرے ساتھ تھی، ہم وہاں گئے، وہاں سے میری خط و کتابت
آیت اللہ محسن الحکیم سے ہوئی. آیت اللہ بات سمجھ رہی ہو؟ یہ کون تھے آیت اللہ محسن الحکیم؟ یہ تیری شیعہ قوم کے ایک خادم تھے. تیری شیعہ قوم کا ایک مجاہد تھا جس امامے کو تو آج چھٹپنی کہہ رہا ہے, آج تو ٹیر کہہ رہا ہے, آج تو پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہا ہے. یہ اس امامے والے کی بات کر رہا ہوں, اس سید زادے کی بات کر. ان سے میرا خط و کتابت سے رابطہ ہوا. میں نے کہا کہ میں علامہ صاحب آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں. میں نے آیت اللہ حکیم سے کہا کہ میں نے آپ سے مناظرہ کرنا ہے. آیت اللہ حکیم نے کہا کہ تو اس قابل نہیں ہے, تو بچہ ہے, اپنے کسی استاد سے کہہ کہ وہ میرے ساتھ مناظرہ کریں. پھر میں نے الازہر میں رابطہ کیا, الازہر والوں نے بندوبست کیا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, ہمارا رابطہ ہو گیا ہے, ہم فلاں دن جہاز بھیج رہے ہیں, اس دن جہاز پہ آ کے تو نجف جو ہے نا پہنچنا. بات تو سمجھ آ رہی ہے نا؟ وہاں پہنچنا اور پھر تیرا مناظرہ آیت اللہ حکیم سے کروا لیں گے. کہتا میں وہاں انتظار میں تھا, جہاز آیا, اس میں ایک وفد تھا, اس وفد کے ساتھ ہم نجف اشرف پہنچے. جب نجف ہم ایئرپورٹ سے باہر نکلے نا تو بہت چمکیلی روشنی ایک مجھے نظر آئی. یہ حافظ غلام سرور صاحب کہہ رہے ہیں خود اپنی زبان سے. یہ پرانے دوروں کا معجزہ نہیں, یہ اس دور کا معجزہ ہے, اس 2020 کا. اور یہ 2020 سیدہ زہرا صلوات اللہ علیہا کے اعجاز کا سال ہے. یہ جتنے معجزے بھی ہو رہے ہیں بی بی کے صدقے میں, اسی 2000 میں ہو رہے ہیں, 2020 میں ہو رہے ہیں. حالانکہ 83 سال اس کی عمر تھی. یہ انٹرویو پہلے ہو جاتا, یہ پہلے کھول دیتا کہ ایسے میں نے مولا علی علیہ السلام سے اپنے سوالوں کا جواب لیا ہے. کہتے ہیں نجف اشرف جب ایئرپورٹ سے ہم باہر نکلے تو وہاں مجھے کچھ چمکیلی چیز نظر آئی. تو میں نے وہاں کسی سے پوچھا, انہوں نے کہا یہاں مسلمانوں کا کوئی ولیوں کا سردار گزرا ہے جس کا نام علی ہے, یہ اس کے روزے کی چمک ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور مطمئن بیٹھو, میرے بعد پڑھنے والے بھی یہیں بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے. کہتا مجھے کیا پتا علی کون, مجھے کیا پتا کہ روزے کی چمک کیا ہے. کہتا میں نے اپنے جہاں ہوٹل تھا ہمارا, وہاں ہوٹل میں اپنے ساتھیوں کو ٹھہرایا اور وہاں ہوٹل سے انہیں کہا کہ آپ ادھر ہی ٹھہرو, میں ذرا سیر کر کے آتا ہوں. میں گیا اور وہی روضہ امام علیہ السلام کے پاس میں نے وہ گنبد دیکھا, وہ سونے کا, وہ کاشی کاری, وہ سونے چاندی کا جو کام ہے وہ دیکھا. دیکھ کے میں ابھی نکل رہا تھا, تسمے باندھ رہا تھا. کہتا کہ میں اسی لباس میں تھا جو ہمارا مصر کا لباس ہے, ٹائی, پینٹ, کوٹ, وہ جو, اور میرے لمبے لمبے بال, چھوٹی چھوٹی داڑھی. میں وہیں سے باہر نکل رہا تھا, میں تسمے باندھ رہا تھا. ایک سیدزادہ, ایک حسین سیدزادہ, خوبصورت سیدزادہ, کالا اس کا ماما, کالی اس کی ابا قبا, اور آغا صادق انہوں نے نام بتایا, یہ جعفریہ کالونی کے رہنے والے. ان سے میری ملاقات ہوئی. انہوں نے مجھ سے کوئی عربی میں بات چیت شروع کی. چونکہ خط تو پہلے پہنچ چکا تھا نا کہ اس بندے نے مناظرہ کرنا ہے. مجھ سے گفتگو کرنے لگے, مجھ سے پوچھنے لگے کہاں سے ہو. میں نے کہا میں پاکستان سے ہوں. انہوں نے کہا پھر پنجابی گال کرو, توجہ ہے. پھر ہم نے پنجابی میں بات شروع کی. تو میں نے اسے بتایا کہ میں مناظرہ کرنے آیا ہوں آیت اللہ محسن حکیم سے. اچھا وہ آپ ہیں جس نے آیت اللہ محسن حکیم سے مناظرہ کرنا ہے. وہ بندہ آیت اللہ کے دفتر میں مجھے لے گئے, وہاں کافی علماء بیٹھے تھے. بڑا لمبا انٹرویو, یہ یوٹیوب پہ آپ سرچ کر لے سکتے ہیں. یہ جتنے نوجوان بیٹھے ہو اور جتنے نیٹ کو یوز کرتے ہو وہ صرف قوالیاں اور دھمالے نہ دیکھیں, یہ آل محمد کے مذہب کا کام کرنے والوں لوگوں کو بھی پرموٹ کریں کہ آل محمد کی آج بھی قبور سے لوگ کتنا فائدہ حاصل کر رہے ہیں. آج بھی صرف دفن نہیں ہے, قبر میں رہ کے بھی علی کتنا بڑا مشکل کشا ہے.
قبر میں رہ کے بھی کتنی لوگوں کی مشکل کشائی ہو رہی ہے. اور پھر اس آیت کی طرف آ کے جس اہل بیت کا تعارف اللہ کروا رہا ہے وہ اہل بیت ہیں کون؟ پھر آلہ و صحابی کا ٹانکا نہیں لگانا پڑتا تو اگر اہل بیت کو قرآن سے لیتا تو. اور بدبختی اس قوم کی یہ ہے نہ اہل بیت قرآن سے لیے نہ قرآن اہل بیت سے لیا. اہل بیت سے قرآن لیتے تو علی سے لے کے مہدی تک امام ہوتے، اور اہل بیت سے قرآن لیتے تو پھر مشرکین مکہ کو اپنا امام نہ بناتے، پھر کعبے میں آنے والے کے پیچھے نماز پڑھتے. وہ تو جائیں جہنم تو بے شک جائیں، اہلی والو تم کیوں جا رہے ہو؟ تم اپنی اصلاح کیوں نہیں کرتے؟ ایک علامہ کہتے ہیں کہ میں گیا دفتر میں، بہت سے علماء بیٹھے تھے. آیت اللہ حکیم سے میری جب ملاقات ہوئی، جب بات شروع ہوئی تو میں نے کہا 3 سوال میرے ہیں اور 3 ہی سوال آپ نے کرنے ہیں. مجھے آیت اللہ محسن حکیم کہتے ہیں اگر تیرے سوالوں کے ساتھ تجھے تیرے سوالوں کا جواب بھی دے دیا جائے، آپ لوگ مجلس میں نہیں ہو یار، یہ صرف یہ صرف زور لگانے سے آپ بولتے ہو بھائی زور زیادہ لگایا جائے اور پھر بات اتنی وزنی ہو کہ آپ کے دل میں اتر جائے. وہ کہتا ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میرے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا، تم میرے سوالوں کے جواب سوال بھی بتا رہے ہو اور جواب بھی تم دو گے. آیت اللہ فرماتے ہیں یہ میرا کمال نہیں، وہ قبر والا تجھے جواب دے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ میرا کمال نہیں، یہ میں تمہارے سوالوں کا جواب نہیں دے رہا، میرا کوئی کمال نہیں، وہ صاحب کمال کا کمال. کہتا قبر والا وہ تو آج سے اتنا عرصہ پہلے دفن ہو گیا. مولا فرماتے ہیں آ اسی کے دروازے پہ لے کے چلوں. ہائے ہائے ہائے، وہ ہے باب العلم، چلا تجھے باب العلم سے علم کی بھیک لے کے دوں. آیت اللہ نے حکم دیا، حرم کو خالی کر دیا گیا. حرم کو خالی کر کے مولا کی اصلی مزار تک یہ حافظ صاحب کہتے ہیں مجھے لے جایا گیا. اندر داخل کر کے باہر سے تالا لگا دیا گیا. بیٹھے ہو، مجھے اندر داخل کر کے مولا کی قبر اطہر پر مجھے داخل کر کے باہر سے کہتا پنکھے بھی چل رہے تھے، میں پسینے میں شرابور تھا. میں نے کہا بہت بڑی سازش ہے میرے خلاف، یہ مجھے بند کر کے مارنا چاہتے ہیں. میں دائیں بائیں دیکھنے لگا، کہیں سے کوئی سوراخ ہو، کہیں سے کوئی میں پتہ چلے جہاں سے میں کہیں مجھے فائر نہ کر دیں، کہیں مجھے خنجر نہ مار دیں، مجھے قتل نہ کر دیں. کہتے میں بڑا ڈر رہا تھا. کہتا اسی پریشانی میں میں قبر کے طواف کرنے لگا، گرد گھومنے لگا. یہ تیسرے چوتھے چکر پہ کیا آیا ہوں، ایک پرچہ مجھے نظر آیا جو ہوا میں یوں گھوم رہا تھا. ایک پرچہ پھر اس سے آگے نظر آیا، دیکھا تو ایک پرچے پہ میرے سوال تھے. ایک پرچے پہ میرے سوال تھے، ایک پرچے پہ میرے جواب تھے، اور وہی سوال جو میں نے کسی سے نہیں بتائے تھے، جو میری زبان نے اظہار نہیں کیا تھا، جو میں نے کسی سے تکلم نہیں کیا تھا. میں پریشان ہو گیا کہ میں کہیں سے دیکھوں، پھینکے تو ہیں نا کسی نے، پھر بھی کہتا میں کہہ رہا ہوں کہ میں ادھر ادھر دیکھوں کہ کوئی سوراخ ہو کہیں سے. پھر میں چلتے چلتے مولا کی روزے کی جالی کے ایک سوراخ میں منہ لگا کے اور مولا کی طرف دیکھ کے کہتا ہوں کہ بتا کہ یہ سوالوں کے جواب کس نے دیے. کہتا کہ میں دیکھتا ہوں کہ یہاں تک مولا مزار سے باہر آ گئے. سرچ کرنا ہے یوٹیوب پہ، یہاں تک مولا مزار سے باہر آ گئے، اور 51 منٹ کی میری مولا سے گفتگو ہوئی ہے.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ 51 منٹ کی میری مولا سے گفتگو ہوئی ہے۔ میں نے سوال کیا کہ آپ راسخون فی العلم میں سے ہیں؟ مولا نے فرمایا جی ہاں۔ 3 سوال ہیں میرے بڑے دردناک، وہ جواب تو مل گئے ہیں، اب مزہ لینا چاہتا تھا میں، مولا سے زیادہ محو گفتگو ہونا چاہتا تھا، چونکہ سوالوں کے جواب تو مجھے مل گئے۔ میں نے مولا سے سوال کیا کہ میرا پہلا سوال تو یہ ہے کہ کربلا کا واقعہ، اتنا عظیم واقعہ جو ہے، باقی ساری چیزیں جو قرآن میں آئی ہیں، یہ واقعہ کربلا اللہ نے قرآن میں کیوں نہیں بتایا؟ حدیث کی کتابوں میں تو ہے، تاریخ میں تو ہے، یہ قیامت تک کی لا رطب ولا یابس قرآن کا دعویٰ ہے، قیامت تک کی پیشن گوئی جو قرآن نے کی ہے، تو یہ واقعہ کربلا کی بھی کہیں قرآن نے پیشن گوئی کی ہے؟ یہ سون والی گلاں نہیں، تے نہ روز اے گلاں کسے تو نہ دسنیاں نے، وہی سوراں جڑیاں اگے سن دو پھر بھی سنو گے، ٹھیک ہے؟ کوئی سر دی گل بھی سن لو۔ کہتا میں نے مولا سے سوال کیا۔ اور دوسرا سوال، یہ واقعہ کرتاس جو ہے یہ بخاری میں ہے، فلاں میں ہے، فلاں میں ہے، قرآن میں کیوں نہیں؟ کہتا پھر مولا نے مجھے جواب دیا صرف قرآن میں نہیں، اللہ نے سابقہ کتابوں میں بھی کربلا کا تذکرہ کیا ہے۔ انجیل کا باب بتایا، باب نمبر فلاں حصہ فلاں، اس میں اللہ نے آدم سے لے کے خاتم تک کے سارے امتحانوں کو بھی لکھا، اور یہ بھی لکھا یہاں محمد کا نواسہ قاتل ہوگا اور تا قیام قیامت لوگ اس کے غم میں سینہ پیٹیں گے۔ مولا میں نے قرآن سے پوچھا ہے، مولا نے فرمایا والفجر، پوری پڑھ، یہ واقعہ کربلا کی تفسیر ہے۔ اللہ نے وہ 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، یہ ہے واقعہ کربلا۔ تو نے قرآن پڑھا کہاں ہے؟ تو نے تو قرآن کا قتل کیا، تو نے تو قرآن کے شبینے پڑھے ہیں، تو نے قرآن سے قرآن کو سمجھا کب ہے؟ مومن نہ سمجھے تو بدبخت نہ سمجھے، تو سمجھ، ان کا امام علی نہیں، تیرا امام علی ہے، تیرا امام علی ہے۔ دوسرا سوال، پیغمبر اکرم کا وہ واقعہ کرتاس، تو سورہ نجم کا حوالہ دیا کہ پورا سورہ جو ہے وہ پیغمبر اکرم کو اللہ فرما رہا ہے کہ تیرا دشمن جو ہے وہ بے غیرت ہے، نہ تو مجنون ہے نہ تیرا دماغ خراب ہے۔ بڑی لمبی گفتگو ہے، جا کے دیکھ لینا، سن لینا۔ پھر بی بی کے وراثت پہ جو سوال تھا اس کا قرآن سے جواب، یہ بھی امیر کائنات نے مجھے خود دیا۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ ہمارا سوال یہ کیا میں نے کہ آپ کی گفتگو امیر کائنات سے عربی میں ہوئی یا پنجابی میں؟ کہتا ہے پنجابی میں۔ بعض ناسبیوں نے کمنٹس کیے تھے نا، وہ عرب تو پنجابی، وہ خود علامہ کہتے ہیں کہ پاک رسول نے کون سا ترجمان رکھا تھا، پاک علی نے کون سا ترجمان رکھا تھا؟ ہر زبان، صرف انسانوں کی نہیں، پرندوں کی زبان، چونٹیوں کی زبان۔ اگر سلمان یہ بتا سکتا ہے کہ یہ چونٹی کون سی ہے، اور علی بھی تو بتا سکتا نا، جب کسی نے کہا قربان جاؤں اس ذات پہ جس نے اتنی چونٹیاں خلق کی، امیر کائنات فرماتے ہیں فرمان مصطفیٰ کے مطابق عظیم ہے وہ اللہ جو ان کا خالق ہے، ان کی تعداد تو میں علی جانتا ہوں، ان میں نر کتنے ہیں مادہ کتنے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حیدری، ایسا امام کسی کے پاس ہے؟ بولو یار، جو 1400 سال بعد بھی
توحید کا تحفظ کرے اور غیر کو اپنا بنائے اسے علی کہتے ہیں۔ اور اسی علی ولی اللہ کے نام پہ جو اللہ سے لوگ دور کریں ان کا کیا کریں گے؟ ہاتھ باندھ کے اسی علی کے نام پہ محفل سجا کے اللہ کے دشمن جو بندہ بنائے گا اس کا کیا کرو گے؟ خدا را عقل کے ناخن لو۔ علی باب المدینۃ العلم ہے، علم حاصل کرو علی کے دروازے سے۔ اور پیغمبر اسلام کا فرمان بھی ہے کن عالمن او متعلمن او حابہم، عالم بنو، طالب علم بنو، یا ان سے محبت کرنے والے بنو، چوتھی قسم ہی کوئی نہیں۔ تو خدا کا نام لے کے گزشتہ رسلوات، آئندہ رعایتات، مہربانی کرو مذہب کو بدنام کرنے کا ٹھیکیدار سارے نہ بن جاؤ۔ بڑی قیمت چکائی ہے اس مذہب کو بچانے پہ علی کے خانوادے نے۔ بڑی قیمت۔ اسی مقام پہ چلے قبلہ صاحب بھی سامنے آ گئے ہیں، اسی مقام پہ 3 جمادی الثانی پہ شاہ صاحب قبلہ نے مجلس پڑھی تھی اور ایک بی بی کا دکھ پڑا تھا، وہ بھی ایک ہندو کی زبان سے، ایک ہندو کی کتاب سے شاہ صاحب قبلہ نے۔ کہاں سے ان کے دکھ شروع کروں؟ زہرا کا دکھ ہی اس کے دروازے شروع ہوا۔ اوہو، شاہ صاحب قبلہ شاکر شاہ جی نے فرمایا کہ کسی ہندو نے کوئی جناب سیدہ پہ کتاب لکھی اور اس کے ٹائٹل پیج پہ یا اینڈ پہ اس نے ایک جملہ لکھا کہ مہاشری محمد جی کی وہ عظیم سپتری کہ جس کے دروازے پہ مہاشری محمد جی پرنام کیا کرتے تھے۔ میں نے نہیں پڑھا، شاہ صاحب قبلہ نے پڑھا ہے، اور شاہ صاحب نے اسی ممبر سے یہ میسج کرنے، اور میں کوشش کرتا ہوں یہ شاہ صاحب کا نام لے کے تاکہ ان کا اجر جو ہے وہ ضائع نہ ہو، ان تک بھی اور میری آئندہ نسلوں تک بھی اس کا اجر جاتا رہے۔ میں نام لے کے باقاعدہ طور پہ کہ شاکر نقوی صاحب قبلہ نے پڑھا، اور میں ہر ممبر پہ یہ میسج دیتا ہوں کہ ہندو کہہ رہا ہے، ہندو، کہ مہاشری محمد جی کی وہ سپتری کہ جس کے دروازے پہ مہاشری محمد جی کھڑے ہو کے پرنام کیا کرتے تھے، اپنے پتا کے بعد اپنے ہی بابا کے دربار میں بھکارن کی طرح کھڑی رہے۔ اللہ قبلہ، میں نے غلط تو نہیں پڑھا، یہی شعر ہے نا؟ ہندوؤں نے اتنا دکھ نہیں دیا، عیسائیوں نے اتنا دکھ نہیں دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں نے علی کا گھر لوٹ لیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کون سے دکھ تھے کہ 18 سال کی عمر میں دعا مانگتی رہی، اللہم اجل وفاتی سریہ، میرا اللہ میں زہرا دنیا کے دکھوں سے تنگ آ گئی ہوں، مجھے اٹھا لے دنیا سے۔ کون سے دکھ تھے؟ میں نہیں پڑھ سکتا، بس اتنا سن لو، جب بابا کے دربار میں گئی سر کے بال سیاہ تھے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، جب بسم اللہ، جب بابا کے دربار میں گئی سر کے بال سیاہ تھے، کمر الف کی طرح سیدھی تھی، جب لوٹ کے آئی اپنے مسلح پہ بیٹھنے لگی، بنت محمد پشت پہ تو ہاتھ آ گئے، ضعیفہ اٹھ جا میری ماں کی مسند۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ضعیفہ اٹھ جا میری ماں کی مسند ہے۔ نہ اٹھنے والا ہاتھ اٹھا کے پریشان بال ہٹا کے کہتی ہے زینب پہچان جہاں پٹیاں باندھتی، اللمان اللمان اللمان، پہچان جہاں پٹیاں باندھتی، بسم اللہ، پہچان اماں، حق نہیں ملا، اماں دربار میں یہ حالت کیسے ہو گئی؟ بی بی کہتی ہے مجھے اپنا غم نہیں رلا رہا،
مجھے تیرا دربار رلا رہا. اللہ اکبر اللہ اکبر. مجھے اپنا غم نہیں رلا رہا. ہاں عزادارو، ماں اور بیٹی کے دربار میں فرق تھا. ماں صحابی کے دربار میں، اللہ اکبر اللہ اکبر، بیٹی شرابی کے دربار میں. جب ماں گئی تھی، حسن اور حسین جیسے بیٹے ساتھ تھے، سلیمان جیسا نوکر ساتھ تھا، اسما جیسی کنیز ساتھ تھی. جب ماں گئی تھی، بازار سے نہیں بلکہ اپنے گھر مسجد کے قریب سا اس صدر دروازے سے آئی تھی. کناتیں لگی ہوئی تھی، بیٹوں کی موجودگی میں گئی تھی. جب بیٹی گئی، ایک دو نہیں، لاشیں تھے 9، اور ایسے گزر گئی. اجرکم اللہ. سینہ پیارا کر رہی نا، سینہ نانا پیارا کر. بسم اللہ. جس کے مذہب میں ماتم جائز ہے، جسے مذہب اجازت دے، آج زہرا کو ضرور پرسہ دے. اور سیدہ کا صرف پہلو زخمی نہیں تھا، سید معاف کرنا، سیدہ کی آنکھ زخمی، سیدہ کے منہ پہ تماچوں کے نشان، سیدہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی. اللمان. ساری زندگی ایک ہی نوع پڑتی گئی، سبت علی مسائبون لو انہا سبت علی الایام سرنا لیالیا. مگر پھر بھی میں کہتا ہوں، بی بی اتنے مصائب کے باوجود تو ام المصائب تو نہیں نا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اتنے مصائب کے باوجود زہرا کے بعد ثانی زہرا ملی، مگر زینب کے بعد ثانی زینب نہ مل سکی. اللہ اکبر. یہ ماں کا دربار، ساری شہادت نہیں پڑھنی. یہ تھا ماں کا دربار، شہر بابا کا، مسجد بابا کی، بیٹھنے والا کوئی تھا. لیکن جب بیٹی گئی، نہ شہر اپنا، نہ عزت، نہ پردہ، بلکہ 36,000 بدماش بازاروں میں تبلے کی نوک پہ ناچ ناچ کے کہہ رہے تھے، وہ جسے پیدل چلنے کی دا نہیں آتی، باغی کی بڑی بہن. اللمان اللمان. بسم اللہ بسم اللہ. وہ جسے پیدل چلنا نہیں نہ آتا، باغی کی بڑی بہن ہے. کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام سے حلب، پتہ نہیں 36 بازاروں سے پھر آئی گئی علی کی بیٹی. نہیں پڑھتا سارے مصائب بی بی کے. ابھی سید زادے سے سن رہے تھے نا دربار میں بی بی کا کھڑا ہونا، بس وہیں سے میں مصائب کو ربط دے رہا ہوں. سید زادہ پڑھ رہے تھے نا کہ حبشہ کی مالکن کھڑی رہی اور پشت کے پیچھے تھی علی زادی. بس میں سارا دربار نہیں پڑھتا، ایک جملہ پڑھتا ہوں. مجھے نہیں پتا 2 دن قید رہی، مجھے نہیں پتا 6 مہینے قید رہی، مجھے نہیں پتا 2 سال قید رہی، مگر اتنا پڑھتا ہوں، نشان نہ اترے، زیور اتر گئے. اللہ اکبر. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. زیور اتر گئے، لفظ بدلتا ہوں، کڑیاں اتر گئیں، نشان نہ اترے. باغیوں سے نمازی منوا کے، یزید کے گھر ماتم حسین کروا کے، حسین کی نسل بچا کے. اللہوان. آئی جسے بے کفن چھوڑ کے گئی تھی، بے دفن چھوڑ کے گئی تھی. ایک ہاتھ باقر کا رکھا، ایک ہاتھ جعفر صادق کے بابا کا رکھا، ایک ہاتھ زین العابدین کا رکھا. ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے، حسین اپنی سنبھال. اللہ اکبر. پتہ نہیں تیرے ذہن میں کیا ہے. بسم اللہ. اپنی سنبھال. سجاد مولا کہتے ہیں 3 دن تک میں کوفہ میں کربلا رہا. اگر 4تھے دن میں کربلا رہتا، اس امانت کو میں مدینے نہ پہنچا سکتا. ان 3 دنوں میں سوائے رونے کے اور کام کوئی نہیں تھا. 4تھے دن میں مدینے کی طرف چلا، مدینے کے بہر خیام لگائے. سجاد سے پوچھتی ہے کہ کون سا شہر ہے؟ کہا پھوپھی اماں نانا کا مدینہ. بی بی نے بیان کیا، یا مدینہ تو جدنا لا تقبلی.
اللمان اللمان اللمان، اور نانا کا مدینہ مجھے قبول نہ کرنا۔ حسین لے کے گئی تھی، جوان لے کے گئی تھی، اکبر لے کے گئی تھی، اصغر لے کے گئی تھی، اون محمد لے کے گئی تھی، سجاد جوان لے کے گئی تھی، ضعیف لے کے آئی ہوں۔ اللمان اللمان اللمان، اعلان کیا بشیر نے، آؤ مدینے کے وارث والا ہیں۔ سارے آئے، جناب حنفیہ بھی آئے، پہلے تو پہچان نہ سکے، واللہ عالم کیسے نہ پہچان سکے۔ بی بی کا خود فرمان ہے کہ دھوپ کی وجہ سے ہمارے چہروں کے رنگ تبدیل ہو گئے۔ جب پتہ چلا نا یہ ہے مرشد زادی، یہ ہے تیری بہن، محمد حنفیہ آگے بڑھے اور سر پہ ہاتھ رکھنا چاہا، بی بی 2 قدم پیچھے ہٹی۔ کہا پیچھے ہٹ رہی نا بی بی؟ کہا ہاں ہاں تو ہے زہرا زادی، میرا حق نہیں بنتا تیرے سر پہ ہاتھ رکھوں۔ تیرے سر پہ ہاتھ رکھے تو حسن، تیرے سر پہ ہاتھ رکھے تو حسین، میں تو نوکرانی کا بیٹا ہوں۔ بی بی کہتی ہے نہیں نہیں بھیا یہ بات نہیں، بات دراصل یہ ہے 9 بھائیوں کے لاشیں اٹھا کے آئی ہوں کربلا میں، میرے سر کی حالت یہ ہے کہیں 10واں لاشا یہاں نہ اٹھ۔ سینہ پیارا نہ کرنا یار، سینہ پیارا نہ کر، تیرے مذہب میں ماتم جائز ہے، تیرے مذہب میں ماتم جائز ہے، 10واں لاشا یہاں نہ اٹھانا پڑے۔ بسم اللہ، میرے حالت یہ ہے، میرے سر کی حالت یہ ہے کہ 10واں لاشا نہیں پڑھ سکتا۔ آئی نانا کی مزار پہ، وہ سوراخ شدہ چولا رکھا، مزار رسول کربلا، رسول ثقلین ہل گئی۔ کہا نانا دن کو آئی ہوں، تم مرد ہو کے چولا دیکھ کے برداشت نہیں کر سکا، میں مستور ہو کے 70 قدم پہ سر پہ قرآن رکھ کے کہتی رہی ہوں ظالم نہ مار، اللمان ظالم نہ مار۔ بیٹا کیسے سفر گزرا؟ کہا خیریت سے۔ نانا کو کہا خیریت سے۔ حمزہ کی مزار پہ آئی خیریت سے۔ وہ جس کے کفن سے تیر کھینچ رہی تھی نا، 70 تیر جس کے کفن سے کھینچے، جب اس کی مزار پہ آئی کہا کیسے گزرا؟ کہا خیریت سے۔ نانا کو کہا خیریت سے، بھائیا کو کہا خیریت سے، چچا کو کہا خیریت سے۔ آئی اجڑی ماں کی قبر پہ، بولی نہیں، ماں کی قبر کے ساتھ لیٹ گئی، دونوں ہاتھ ماں کی قبر میں ڈالے، ماں کی قبر کو چھاتی سے لگا کے اماں کو کہتی اماں ذرا قبر سے باہر آ، اماں تجھے ایک تازیہ نہ لگا تھا نا، ساری زندگی تیرا پہلو سے ہاتھ نہیں اٹھاتا، اماں ذرا قبر سے باہر آ، میرا سر زخمی، میری پوشت زخمی، اماں میں لاشیں اٹھاتی رہی ہوں، اماں میری آنکھیں کو نظر